یہ جو ججز جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کی مراد ختم کریں ان کی مراد۔ 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں، جو ججز اور جرنیل اور صرف بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں وزراء گھومتے ہیں جو ایک ٹرک جتنی فیول استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس غریب ملک کی پیسوں کے اوپر عیش و عشرت اور شاہ خرچیاں نہیں ہیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ میرے سامنے ایک ریٹائرڈ جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے۔ 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن، 3000 روپے ٹیلی فون کال مفت، 2000 یونٹ بجلی مفت، 300 لیٹر پیٹرول مفت۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشرافیہ کے عیش و عشرت یہ ختم کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین۔ اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں۔ سرکاری گاڑیوں پر، مراد پر، ٹی اے ڈی اے پر 1 یونٹ بجلی، 1 یونٹ گیس، 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھتا ہوں، ایک پاکستانی امریکہ میں اردوغان کو اور ترکی کو $30 ملین دے رہے، آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ آپ کو کوئی پیسہ، اپنے پاکستانی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بدترین قسم کی مہنگائی ہے۔ 400 اشیاء جو غریب عوام استعمال کر رہے ہیں ان کی قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں۔ انہی کے اوپر ناکام حکومت، پی ڈی ایم کی فیلڈ حکومت، ناکام حکومت ان غریبوں کے اوپر مزید مہنگائی کے قرضے ڈال رہی ہے۔ یہ عوام کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ معاشی دہشت گردی ہے، سنگ دلی ہے، بے رحمی ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں حکومت سے پوچھتا ہوں، ان کو جب سے یہ حکومت آئی ہے بالخصوص ان کو مہنگائی کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہے؟ قیمتیں، ضروریاتی زندگی کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ اس حکومت کو مسٹر چیئرمین کوئی اور کام آتا ہے؟ اس وقت تو غریب عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، مردوں تک مہنگائی کے اثرات پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کر رہے کہ تدفین کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے مردے دفنانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی مہنگائی جو قبر تک پیچھا کرتی ہے، اس پی ڈی ایم کی وجہ سے پاکستان کے عوام کے اوپر مسٹر چیئرمین وہ مسلط ہو چکی ہے۔ اس وقت ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی یہ اللہ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے معیشت کو اللہ کے قانون کے خلاف ورزی سود کے اوپر چلا رہے ہیں۔ آپ نے آئی ایم ایف کی غلامی اختیار کی ہے۔ آپ کا قبلہ مکہ کے بجائے آپ نے امریکہ کو بنایا ہوا ہے اور معیشت کی ترقی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، اس طرح معیشت ترقی نہیں کرے گا۔ مسٹر چیئرمین، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مافیا کی حکومت ہے پاکستان کے اندر، اور اس مافیا کی وجہ سے پاکستان کے مسائل کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ میں 2-3 منٹ میں مسٹر چیئرمین تجاویز دے کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ یہ جو اس وقت حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے۔ 1% اشرافیہ کا انہوں نے پاکستان کو ریپبلک بنایا ہے۔ میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین، سب سے پہلی کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے، اس لیے کابینہ کا حجم مسٹر چیئرمین سب سے پہلے کم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا مسٹر چیئرمین کہ یہ جو ججز ہیں، جرنیل ہیں، بیوروکریٹس ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ ان کی مراد ختم کریں ان کی مراد۔ 60 بلٹ پروف گاڑیاں یہ صرف کیبنٹ استعمال کر رہی ہیں، جو ججز اور جرنیل اور صرف بیوروکریسی استعمال کرتی ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں وزراء گھومتے ہیں جو ایک ٹرک جتنی فیول استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس غریب ملک کی پیسوں کے اوپر عیش و عشرت اور شاہ خرچیاں نہیں ہیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ میرے سامنے ایک ریٹائرڈ جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے۔ 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن، 3000 روپے ٹیلی فون کال مفت،
2000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत, ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मरात पर, टीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालते हो तो अशराफिया के ऊपर भी बोझ डालो। मिस्टर चेयरमैन, इसी तरह एफबीआर है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है। 155 लग्जरी गाड़ियां, वो एफबीआर जिसने कर्ज लिया था सिस्टम को अपग्रेड करने का, 155 लग्जरी गाड़ियां, सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त एफबीआर के अंदर हो रहा है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, ऐश इशरत का मरकज है एफबीआर की और टैक्स कल्चर की। इसकी आप रिस्ट्रक्चरिंग करें। मिस्टर चेयरमैन, गैर तरक्याती अखराजात को कम करें। गैर तरक्याती अखराजात, इस वक्त ये हुकूमत गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रही है, लेकिन अपने हर एमएनए को 1 अरब रुपए तरक्याती काम के लिए दे रही है। यह सियासी रिश्वत है, यह आइंदा इंतखाबात के लिए है, यह गरीबों का पैसा है, इसको गरीबों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, डिफेंस बजट, जो नॉन कम्बैट डिफेंस बजट है, उसको कम से कम 50% तक कम कर दिया जाए। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अभी तुर्की के जलजले के लिए अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। वजीर आजम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर ट्वीट किया। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाएं। और आखिरी बात, जखीरा अंदोजों के ऊपर आप हाथ डालें। मिस्टर चेयरमैन, आटे की कीमत कहां तक पहुंच गई? गंदम की कोई किल्लत नहीं है। आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, चीनी माफिया, सब इस मुल्क के अंदर मुसल्लत है, आवाम को लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत उसको प्रोटेक्शन कर रही है, तो जखीरा अंदोजों के ऊपर वो हाथ डालें, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और इस वक्त मिस्टर चेयरमैन, लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं, बच्चों को स्कूल की फीसें दे। लोग परेशान हैं कि हम क्या करें। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। ये आईएमएफ इनको बताता है कि बिजली के और गैस के सब्सिडी खत्म करो, आवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। आईएमएफ ने कभी इनको नहीं बताया कि वजीर आजम हाउस छोड़ दो, गवर्नर हाउस छोड़ दो, वजीर आला हाउस छोड़ दो, प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, बाहर से पैसे लाओ। आईएमएफ हमेशा इनको रास्ता दिखाती है तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ का रास्ता दिखाती है। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। यह पाकिस्तान दुश्मन आवाम दुश्मन बजट है।